قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم سامعین و مکرم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت اور حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہی قرآن اور حدیث کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے والے اور سننے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ، اس میں بڑے بڑے ہستی نامور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شہادت پائی ہے۔ پہلا محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر کے لیا تھا، اور اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر کے سید الابرار، دو جہاں کے سردار حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام، اے میرے رب میرے اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الابرار شہنشاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کو آپ کے گود میں ڈال دیا۔ شان عمر میں کیا بیان کروں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا، اے عمر کسی کا بھائی مرتا ہے تو بھائی روتا ہے، باپ مرتا ہے تو بیٹا روتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو باپ روتا ہے، بیوی مرتی ہے تو شوہر روتا ہے، شوہر مرتا ہے تو بیوی روتی ہے، لیکن تو واحد شخص ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے گا تو قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، حجر اسود کے پاس رک گئے اور کہنے لگے، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں تجھے چوم رہا ہوں، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے میرے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 500 مسجدوں کی تعمیر کرائی، 500 مسجدوں میں امام مقرر کیے اور 500 مسجدوں کے امام کے تنخواہ مقرر کیے۔ تو پہلا محرم بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے۔
اسی طرح محترم دوستو 10 تاریخ جس میں ہم اور آپ جو ہے نا امام حسین کے نام سے جانتے ہیں کہ 10 تاریخ شہادت کا دن ہے. آج ہر مقرر، ہر مفسر، ہر خطاب کرنے والا تو امام حسین کے بچپن کا خطاب کرتا ہے اور سیدھے چھلانگ لگاتے ہوئے سیدھے کربلا پہنچ جاتا ہے، اور بیچ کی زندگی کو کوئی بیان نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علم عطا فرمایا تھا. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. امام حسین کی ماں کون ہے بھائی؟ وہ بھی نہیں معلوم. امام حسین کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں؟ ارے 11 بیویاں بھائی. ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھے. وہ تو نہیں معلوم کون سا فلم میں کون سا ہیرو کیا کام کیا ہے، کون گنڈا کون سا رول ادا کیا ہے، اس سے پوچھا بتا دے گا یہ. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پتہ نہیں ہے، ان کے بنات پتہ نہیں ہے، ان کے لڑکے پتہ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات جن کو امہات المومنین کا خطاب دیا گیا ہے. اب کہیں پر بھی اگر تذکرہ آ جائے امہات المومنین حضرت میمونہ، حضرت ماریہ، تو سمجھ جانا کہ امہات المومنین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، ان کی بیوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنات کتنے تھے؟ بنات بولے تو معلوم ہے، بیٹیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنے تھی؟ خالی ایک ہی بیٹی کا نام لوگوں کو معلوم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا. اکثر لوگوں کو کسی کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کس کی بیٹی ہے. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ 10 محرم کو حضرت فاطمہ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، حسین پیدا ہوگا، محسن پیدا ہوگا. حضرت علی کے کتنے بیٹے بھائی؟ حضرت فاطمہ سے کتنے بیٹے؟ 2 ہی معلوم ہے، امام حسن اور امام حسین، اور تیسرا نہیں معلوم. معلوم نہیں معلوم. تیسرے بیٹے کا نام محسن تھا. محسن. ایک کا نام حسن تھا بڑے کا، دوسرے کا نام حسین تھا، اور تیسرے کا نام محسن تھا.
ایک کا لقب اللہ کے رسول نے شبیر دیا، دوسرے کا نام شبر دیا، اور تیسرے کا نام مبشر دیا، خطاب دیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ 10 محرم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے امام حسین کو 10 محرم کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 10 تاریخ کو کیوں فرمایا، 10 محرم کو کیوں فرمایا؟ آج بہت سارے مسلمان 10 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، محرم کے مہینہ میں شادی نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ غم کا مہینہ نہیں ہوتا، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں تجھے کیا بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں روزے کو فرض کیا تھا، اور محرم کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پہلی بارش کو اسی 10 تاریخ اسی محرم کے مہینے میں برسایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے چھٹکارا دلایا تو 10 تاریخ تھی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی، وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں تہ لگاتے رہے، گوتا لگاتے رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں قید تھے۔ اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یہ دعا پڑھتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40واں دن آپ کو مچھلی سمندر سے باہر نکالا، اور مچھلی آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ وہ دن کون سا تھا بھائی؟ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ تو یہ فضیلت والا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا کرو، یا 10 یا 11 کو روزہ رکھا کرو، اور 10 تاریخ محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سے اچھا کھانے کا انتظام کرو فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر اچھا سے اچھا خرچ کرتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان نہیں رہا، یقین نہیں رہا۔ اگر کوئی ٹی وی چینل والا بولتے آج رات میں بارش ہونے والی ہے تو فوراً گھر میں رہے گا، وہ باہر نہیں نکلے گا۔ یہ دو جہاں کے آقا، کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کیا، اچھا سے اچھا کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے گھر میں رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو کون کر رہا ہے بھائی؟ آج کون مان رہا ہے یہ بات؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا محرم کے مہینے میں نکاح فرمایا، اور پھر 1 سال کے بعد آپ کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں فاطمہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کیا فرماتے ہیں؟ ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ فرمایا، نواسا نہیں فرمایا۔ اتنی محبت، اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں مچل رہا تھا
کہ آپ حضرت فاطمہ سے کہتی ہے اے میری بیٹی مجھے میرا بیٹا بتاؤ. آپ کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اذان دی، بائیں کان میں اذان دی اور دائیں کان میں اقامت کی. یعنی سیدھے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، پوری اذان، اور الٹے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دی. اور ایک بات بتاتے چلو، وقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی. اذان دی بھائی، کبھی اذان نہیں دی. کیوں اذان نہیں دی؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دیتے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے تو ہر امتی کو آنا ضروری ہو جاتا تھا. اگر وہ امتی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تو بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا تھا، بہت بڑا گناہ گار، کیونکہ بلانے والے اللہ کے رسول ہیں. اس لیے ہم نے کبھی اذان نہ دی. اور اذان دی تو کس کے کان میں دی؟ امام حسن کے کان میں دی اور امام حسین کے کان میں دی. اور جب وہ اسلام پر آئے، نماز پر آئے، ایسا آئے کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، چاروں طرف سے تیر و تلوار چل رہی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین نے نانا کی آواز پر لبیک کہا، حی علی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا جان، آپ نے حی علی الصلاۃ کہا ہے، آپ نے نماز کی طرف بلایا ہے. چاہے دشمن میرے سر پر آ کر کے بیٹھے، چاہے دشمن میرے جسم پر تیر کی بارش برسائے، لیکن میں نماز کو آؤں گا، نماز کو ادا کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حی علی الصلاۃ کے اوپر لبیک کہا، اور ایسا لبیک کہا کہ اللہ کے روبرو ہو کر کے اپنا گردن کو کٹا دیا، لیکن دشمنوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا. اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کو ڈر نہیں لگتا. مسلمان کہیں کو ڈرے گا بھائی؟ مسلمان کے سینے میں جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں ایک ایمان والا جا کر کے صدا لگاتا ہے ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے خونخوار جانوروں، یاد رکھو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے ہیں، جنگل خالی کر دو. تو شیر ڈر گئے، بچھو بھاگ گئے، سانپ بھاگ گئے. ایمان والا کیسا بھاگ سکتا ہے؟ ایمان والی کی بول کے اندر وہ طاقت ہے. ایمان والا کیسا ڈرے گا؟ ایمان والا جب بول بولتا ہے تو اس بول کے اوپر غیروں کا دھجیہ اڑ جاتا ہے، غیروں کے سینے کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ کلمہ اتنی طاقت والا کلمہ ہے، اور اسی کلمہ کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو لٹا دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے دربار میں سجدے میں جا کر کے اللہ سے روبرو ہو کر کے اپنے گردن کو کٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، امام حسین کیوں لڑے بھائی کربلا کے میدان میں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جب سردار ہوں گے تو ان کے لیے تو جنت ہی مقرر کر دی گئی، تو پھر آپ کیوں لڑے میدان کربلا میں؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں تمام عورتوں کی سردارن ہے، اور جنت میں جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی جوانی جائے گی نا بھائی سب جنت میں، کوئی بوڑھا تو جائے گا کیا؟ کوئی بوڑھا جائے گا جنت میں؟ بوڑھوں کا وہ کوئی چارہ نہیں ہے، جتنے بھی بوڑھے ہیں سب ریجیکٹ، وہاں کوئی جانے والا، بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے بوڑھے بھی تو جوان ہو کر کے جائیں گے۔ سوچتے مت رہنا ہے کیا بول رہی امام صاحب بھائی، بوڑھا ہو تو کوئی جا رہا ہی نہیں ہے۔ تو بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے لیکن جوان ہو کر کے جائیں گے، 33 سال ان کی عمر ہوگی۔ کتنے سال؟ 33 سال، بھرپور جوانی۔ بہرکیف محترم دوستو، امام حسین اور امام حسن اور امام حسین دونوں جنت کے سردار، ان کی والدہ عورتوں کی سردارن، پھر میدان کربلا میں لڑے کیوں؟ اس لیے لڑے کہ اے میرے نانا جان، آپ کا دل ہمارے جان سے پیارا ہے، ہمارے خاندان سے پیارا ہے، ہمارے کنبہ سے پیارا ہے، ہمارا کنبہ مٹ جائے غم نہیں، ہماری جان چلی جائے غم نہیں، ہمارا گھر بار جل جائے غم نہیں، لیکن آپ کا دل کے اندر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ ثابت کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن نانا کے دین کے اندر ایک خراش آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، امام حسین نے یہ سبق دیا کہ تم نماز کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں، سجدے میں سر کٹا دینا لیکن نماز کو ادا کرنا۔ اسی لیے کہا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سینے میں تھوڑی سی جھلک دے دے تاکہ ہم اور آپ بھی نماز کے پابند ہو جائیں، اور نماز ہمارے نزدیک پیاس سے، بھوک سے، بیوی سے، بچوں سے، جان سے، مال سے، دکان سے، ہر چیز سے نماز پیاری ہو جائے اور ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی۔